معیار دے دیا ہے حق اور باطل کو کیسے پہچاننا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں علامت دے دی ہے جھوٹے اور سچے کو کیسے پہچاننا ہے۔ وہ کیا علامت ہے؟ جو دین مجھ سے لے، تشریح میری جماعت صحابہ سے لے، وہ حق پر ہے۔ آج آپ کے سامنے کوئی دلیل پیش کرے، آپ پوچھو کیا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا؟ دکھا۔ صحابہ کا یہی عمل تھا، ہمیں پروف کر۔ اگر بات صحابہ تک مضبوطی اور ثبوتی سے پہنچ جائے، اسے حق سمجھ لو، اسے باطل نہ کہنا، وہ تو اہل حق ہے۔ لیکن فرقہ واریت بنتی تب ہے جب صحابہ کی تشریح کو چھوڑا جائے، اہل بیت کی تعلیمات کو چھوڑا جائے، پیغمبر الاسلام کے شاگردوں کی وصیتوں، نصیحتوں، تشریحات سے منہ پھیر لیا جائے، تب فرقہ واریت بنتی ہے۔ اور جس نے دین میں فرقہ واریت پھیلانی ہے وہ کبھی نبی کے صحابہ اور نبی کے صحابہ کے اہل بیت کا نام نہیں لے گا، اس کی تشریح پیش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ورنہ اس کی جو ہے نا اپنا چورن نہیں بکتا۔ دین میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، سمجھانے کے لیے بہت آسان طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس پر۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ غنیت الطالبین میں محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے تفرقت الیہود علی 71 فرق، یہودیوں کے 71 فرقے بنے تھے، والنصارى علی 72 فرق، عیسائیوں کے 72 فرقے بنیں گے، وانتم علی 73 فرق، امت محمدیہ کے 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے حضور کو دیکھا۔ آگے حضور نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، ایک گروہ جنت جائے گا۔ ذرا وہ طبقہ کان کی کھڑکیاں اور دل کے راستے کھول کے سنے جو کہتے ہیں مولوی جنت اور جہنم تقسیم کرتے پھرتے ہیں، تمہیں کیا پتا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ علماء پہ بولنے والا وہ طبقہ سنے، یہ مولوی جنت جہنم تقسیم نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء آمنہ کے در یتیم محبوب مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلہم فی النار، ہر فرقہ واریت والا جہنم جائے گا، الا ملت واحدہ، ایک گروہ جنت جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ، وہ طبقہ کون ہوگا جو جنت جائے گا؟ حضور نے ایک جملے میں بات ارشاد فرما دی ہے، فارمولہ دیا، اصول دیا، معیار دیا، چیک کرنے کی نشانی دی ہے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، طریقہ میرا ہوگا، تشریح میرے صحابی کی ہوگی، وہ جنتی ہوگی۔ دیکھ لو، طریقہ نبی کا ہو، تشریح ابو بکر عمر عثمان و علی المرتضی کی مہر ہو، بندہ جنتی ہے۔ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں پانی والے گوشت میں اور اصلی گوشت میں فرق کر سکتا ہوں۔ دین کے لیے میں اتنا بچہ بن جاؤں؟ ہر بندہ مجھے کہتا ہے میں حق پہ ہوں، میں کیسے پہچانوں؟ میں نے کہا جی نہیں، اسلام ضابطۂ حیات ہے۔ مکمل زندگی میں اسلام ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ ایک روایت میں نے بلکہ 3 روایتیں آپ کی خدمت میں پڑھ دی ہیں۔ نمبر 1 اہل سنت والجماعہ، نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین فرمایا، نمبر 3 ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ 3 روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جس کے بعد دین نبی سے ملے اور تشریح صحابی کی ملے، وہ بندہ حق پر ہے۔ بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا صرف نبی کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، ہم صحابہ کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تو طریقہ سمجھ ہی نہیں سکتا اگر صحابہ کو چھوڑیں۔ اجی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں، مجھے بتاؤ 1 منٹ، یہ کیا چیز ہے؟ بولیے کیا ہے؟ گھڑی ہے۔ اگر میں کہوں مجھے گھڑی دو تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب میں ایک گھڑی کے 4 معنی آپ کو بتاتا ہوں، شاید بنتے اور بھی ہوں، میں 4 غور کر کے بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، میں اور مولانا عثمان گئے ایک دکان پر، واچ سینٹر ہے، گھڑیاں ملتی ہیں۔
بھائی ہمیں ایک گھڑی دے دو، وہ اٹھا کے یہ دے گا۔ گھڑی کا معنی یہ ہوا۔ تھوڑی طرز بدلتے ہیں، تھوڑا معاملہ بدلو۔ گرمیاں آ گئی ہیں، کولر میرے پاس نہیں ہے کہ میں پانی ٹھنڈا کر پاؤں، مجھے کمبھار کی دکان پہ لے جاؤ جو مٹی کے برتن بناتا ہے۔ وہاں گیا، کہا مجھے ایک گھڑا دے دو ٹھنڈے پانی کا۔ اس نے گھڑا نکال کے سامنے رکھا، اس نے جیب میں ہاتھ مارے تو پیسے کم تھے، گھڑے جتنے نہیں تھے۔ کہنے لگا پیسے تھوڑے ہیں، بڑا گھڑا نہ دو، چھوٹی سی گھڑی دے دو۔ اب گھڑی کا معنی چھوٹا مٹکا ہے۔ ایک تیسری جگہ پہ جاتے ہیں، حج کر کے عمرہ کر کے ایک بندہ واپس آیا، مولانا حافظ الرحمان نے پوچھا بتا روضہ رسول اللہ کی زیارت کی ہے؟ کہا جی ہاں کی ہے، میں نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، کیونکہ میرا نظریہ ہے عند القبر حضور پاک روضے پہ خود سلام سنتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ حضور پاک اپنی روضے پر خود سلام اور ادھر سے پڑھو تو فرشتے لے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مولانا میرا تو عقیدہ ہے میں حضور کے روضے پہ سلام سنانے کا قائل ہوں، میں نے سلام پڑھ دیا۔ صحابہ حضور کے روضے پہ سلام پڑھتے تھے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا میں روضے سے سنتا ہوں۔ مولانا نے پوچھا اچھا کیسا لگا؟ اس نے کہا مولانا ایک عجیب گھڑی تھی، خدا کی قسم میں حیران ہوں، میں اس دربار اقدس میں حاضر ہوں جس کے لیے اس کائنات کو وجود ملا ہے، میں اس کے دربار میں حاضر ہوں جس کے لیے جبرائیل تڑپ کے سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آ جایا کرتا تھا، اور جس کی وفات پہ جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم شاید مجھے اللہ آج کے بعد زمین پہ نہ بھیجے، اب نبوت بھی ختم ہے، وحی کی تنزیل اور نزول بھی ختم ہے، میں اس کے دربار میں کھڑا تھا۔ مولانا ایک عجیب گھڑی محسوس ہوئی۔ اب یہاں گھڑی کا معنی وقت ہے، اب گھڑی کا معنی یہ نہیں ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ پر آئے، مولانا بلال کے پاس، مفتی امان اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا حضرت یہ حدیث ہے ذرا چیک کریں۔ ان علماء نے چیک کیا، کہا بیٹا تیرے سامنے کسی نے جھوٹ بولا، یہ حدیث نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ ادھر گھڑی ہوئی بات کا معنی جھوٹ ہے۔ دیکھو لفظ ایک ہے گھڑی، ایک جگہ اس کا معنی واچ الساعہ ہوتا ہے، ایک جگہ اس کا معنی چھوٹا مٹکا ہوتا ہے، ایک جگہ اس کا معنی زمانہ اور وقت ہوتا ہے، ایک جگہ اس کا معنی جھوٹی روایت ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہے۔ اب خالی یہ لکھ دیا جائے گھڑی اور نہ بتا پائے کہ یہ کہاں بولا گیا لفظ تو نہیں پتا چل سکتا اس گھڑی کے لفظ کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے کہا صرف حضور کی تعلیمات اٹھاؤ، صحابہ کی تشریحات سے ہٹو گے دین نہیں سمجھ پاؤ گے۔